اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں موجود مومنین کی صفات کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ گفتگو 2 صفتوں پر آ کر رک گئی۔ ایک، دل کو مومنین اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں اور دل کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اور دوسرے ان کا ایمان دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو دل سے اور ایمان اور دل کے درمیان ایک مضبوط کنیکشن ہے۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو لوگ ایمان میں تو داخل ہوئے ہیں لیکن ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ تم ایمان کو اپنے دل میں داخل کرو۔ جب تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوتا، ہمارے وجود کا حصہ نہیں بنتا، ہمارا پارٹ آف لائف نہیں بنتا، اس وقت تک انسان پریکٹس کی طرف نہیں آئے گا، اس وقت تک انسان مضبوطی کے ساتھ ایک دیندار انسان نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ جب تک دل سے کسی چیز کو قبول نہ کیا جائے، ایکسیپٹ نہ کیا جائے، اس وقت تک اس کا امپیکٹ اور اس کا اثر انسان کی پریکٹیکل لائف میں نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کچھ لوگ جو ہے دین میں داخل ہوتے ہیں مصلحت کی بنیاد پر، خاندانی اعتبار سے، کمیونٹی کے اعتبار سے، لیکن وہ دین کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتے، دین کو ہضم نہیں کر پاتے، تو جس طرح وہ آئے تھے اسی طرح وہ دین سے چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا دین کو، ایمان کو اپنے وجود میں، اپنے دل میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے بہترین مثال جو ہم نے کل کی مجلس میں بتائی تھی وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت ہے کہ آپ نے کس طرح دل کو قابو کرنے کا سبق پڑھایا اور کس طرح آپ نے ایمان کے درجات کو اور سٹیجز کو طے کرنے کے اصول بتائے جو سنہرے اصول ہیں ہمارے پاس۔ اور آپ کی شخصیت نہ تنہا بطور مثال ہم نے بیان کی، ہم نے بتایا کہ وہ اسوہ حسنہ ہے، ایک رول ماڈل ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو دل کا نتیجہ ہے، اور جو ایمان حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو انسان کے مسلسل آیات قرآن کو پڑھنے اور تلاوت کرنے کے نتیجے میں انسان کو وہ مقام اور مراتب حاصل ہوتے ہیں۔ تو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جس طرح ایک مثال دی تھی ہم نے حضرت ابراہیم کی اور مولا کائنات کی، تو ایک سوال جو عام طور سے ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ سوال یہ کہ مقام امام یا مقام امامت کتنا بلند ہے اور اس کا درجہ کیا ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خزانہ قدرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بڑا مقام انسان کو عطا کیا ہے، سب سے بڑا سٹیٹس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو روئے زمین پر عطا کیا ہے وہ مقام امامت ہے۔ اس کے لیے مثال جو قرآنی آیت کے ذریعے سے مثال دی جاتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے کہ حضرت ابراہیم نے کچھ مراتب کو اور کچھ سٹیجز کو طے کیا، اور طے کرنے کے بعد ایٹ دا اینڈ پروردگار عالم نے سارے امتحانات آپ سے لینے کے بعد، اور حضرت ابراہیم سارے امتحانات میں پاس ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کہا کہ میں تمہیں مقام امامت اور امام بنا رہا ہوں، انی جاعلک للناس اماما۔
عبد تھے، مقام عبدیت جو پہلا مرحلہ ہے، سفر یہاں سے بندگی کا شروع ہوتا ہے۔ مقام عبد سے حضرت ابراہیم کی زندگی میں، یہ حدیثوں میں ہمارے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کرنے سے پہلے آپ کو عبدیت کی توفیق دی، عبدیت میں کامیاب ہونے کے بعد نبوت عطا کی، نبوت کے بعد رسالت عطا کی، رسالت کے بعد خلت عطا کی، جو آپ اللہ کے خلیل بنے، دوست بنے، اور اس کے بعد مقام امامت۔ مقام امامت کے بعد پھر حضرت ابراہیم کے تاریخ میں کوئی اور مقام کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا مقام تھا، اسٹیٹس تھا کہ حضرت ابراہیم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بھی مقام مانگ لے، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جو انسان تمنا کرتا ہے ہر ایک کے پاس ہو۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار ومن ذریتی، اور میرے بچوں میں یہ سلسلہ چلے گا کہ وہ بھی امام ہوں گے، وہ بھی رہبر اور لیڈر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہو سکتے ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ یہ کہ یہ عہدہ جو اتنا مقدس ہے اور پاک ہے، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ جو لوگ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں، جو لوگ انفیلیبلٹی کی طرف آتے ہیں، طہارت کی طرف آتے ہیں، پروردگار عالم یہ ان کو مقام عطا کرے گا۔ تو یہ بچوں کے لیے بھی حضرت ابراہیم نے خواہش کی، اس مقام کی بزرگی کو دیکھ کر، اس مقام کے بڑے ہونے کو دیکھ کر۔ تو لہٰذا قرآن کی اصطلاح میں مقام امامت سب سے بڑا مقام ہے ایک، اور خصوصی طور پر ہم مولا کائنات کی زندگی کے بارے میں بحث کرتے ہیں، کیونکہ پہلے امام ہے تو ظاہر سی بات ہے امامت کے اس بات میں، پروف میں، ریزننگ میں ہم مولا کائنات کی مثالیں دیتے ہیں، چونکہ غدیر کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے مولا کائنات کی ذات سے، اور سلسلہ وہاں سے چلتا ہے آگے، دوسرے ہمارے 11 اماموں پہ بحث ہوتی ہے، لیکن جب بھی گفتگو کا آغاز ہوگا وہ مولا کائنات کی ذات سے ہوگا۔ جو مولا کائنات امام ہیں، مولا کائنات کو غدیر کے میدان میں پیغمبر اسلام نے رسمی طور پر، آفیشلی طور پر آپ کو امام بنایا امت کا، آپ ولی بھی ہیں، آپ امام بھی ہیں، اور ساری خصوصیتیں جو ایک امام کے لیے ہوتی ہیں، ایک لیڈر کے لیے ہوتی ہیں، وہ ساری خصوصیتیں آپ میں جمع آتی ہیں، جیسے تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، شجاعت ہے، علم ہے، عمل ہے، سخاوت ہے، مجاہد رہے آپ، وہ ساری خصوصیتیں جو بیان کی جاتی ہیں، وہ ساری خصوصیتیں آپ میں نظر آئیں، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ یہ امت کے امام ہیں۔ جب امت کے امام ہیں تو ظاہر سی بات ہے امامت کا مقام اگر بلند ہے نبوت سے، رسالت سے، تو پیغمبر اسلام کے علاوہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں گزشتہ زمانوں میں، اور آئندہ آنے والے جتنے بھی اولیاء ہیں جو اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں، اللہ کا دوست کہتے ہیں، مومنین ہیں، پرہیزگار ہیں، گزشتہ تاریخ میں بھی ان کا مقام، امام علی کا مقام ان سے بلند ہے، اور آئندہ آنے والے پرہیزگاروں، متقین اور اہل علم سے بھی مولا کائنات کا مقام جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، اس قرآن مجید کی آیت کے سائے میں، اور مولا کائنات کی پریکٹیکل لائف بھی اسے پروو کرتی ہے۔ ایک دو، کس طرح ہو سکتا ہے کہ مولا کائنات سارے انبیاء سے افضل ہوں، برتر ہوں، علمی اعتبار سے اور فضائل کے اعتبار سے؟ تو علماء کرام نے جو مثال دی ہے قرآن مجید سے، دوسری مثال، وہ مثال ہے آیہ مباہلہ۔ آیہ مباہلہ میں پروردگار عالم نے امام علی علیہ السلام کو نفس رسول کہا ہے، کہ پیغمبر اسلام سے کہا کہ تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، وہ اپنے نفسوں کو لے آئے، تو پیغمبر اسلام مولا کائنات کو مباہلہ کے میدان میں لے گئے بعنوان نفس رسول۔ خب نفس رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جان رسول ہیں، آپ وجود رسول ہیں، یعنی نفس کے بغیر، جسم کی، نفس کے بغیر پیکر کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ نفس رسول یعنی عین رسول ہے، نفس رسول یعنی وجود رسول، نفس رسول یعنی روح رسول۔ جو روح رسول ہو، جان رسول ہو، اور وہ جان رسول کا مقام کسی اور سے کم نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نفس کا مطلب ہے انسان کے وجود کے برابر اور انسان کے وجود کے مساوی ہے۔ تو وہ نفس ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول سب سے افضل ہو اور اس کا آپ کا نفس جو ہے وہ سب سے افضل نہ ہو، اس لیے کہ انسان سے انسان کا نفس جو ہے انسان کے جان کو الگ نہیں کیا جا سکتا، انسان کے سول کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں ہمارا رسول سارے انبیاء سے افضل ہیں، وہیں پر وہ نفس رسول یعنی امام علی علیہ السلام سارے انبیاء سے افضل ہے۔
نہ تنہا اصحاب کے فہرست میں آپ کا نام نہیں آتا ہے۔ بعض علماء کرام نے، جیسے ابن تمیم سے ایک جملہ مشہور ہے، کسی نے ان سے کہا کہ بھئی اصحاب رسول کے نام گناؤ، تو اس نے وہ نام گنوانا شروع کیا، اصحاب رسول یہ ہیں، لیکن اس فہرست میں اس نے نام علی کا ذکر نہیں کیا۔ تو اعتراض کرنے والے نے کیا کہ بھئی تم نے علی کا نام اصحاب رسول میں کیوں نہیں ذکر کیا؟ تو اس نے کہا کہ اگر تم مباہلہ کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے سوال کرتے تو ہاں میں علی کا نام اصحاب کی فہرست میں لکھ دیتا، لیکن آئے مباہلہ نازل ہونے کے بعد اب علی نفس رسول ہے، نفس کا مقابلہ، نفس کا شمار اصحاب میں نہیں ہوتا ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی منزلت اور اس کا سٹیٹس ہی بہت آگے ہے، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ آیہ کریمہ بھی اس بات کے لیے پروف کرتی ہے کہ مقام امام علی علیہ السلام انبیاء اور اولیاء سے افضل ہے جو گزشتہ انبیاء گزرے ہیں۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ تیسری دلیل پیغمبر اسلام کی وہ حدیث ہے جو خوبصورت حدیث ہے، جس کی طرف پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا کہ اگر کوئی انسان یہ دیکھنا چاہتا ہے حضرت آدم کو آپ میں علم، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی ہیبتہ والى موسیٰ فی زہدہ والى، یہ سارے انبیاء کے نام پیغمبر اسلام نے لیے اور لینے کے بعد آخر میں کہا فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہ تو پیغمبر اسلام نے سارے انبیاء کے صفات کو ایک جا کر کے بتایا ہے۔ دیکھیں یہ نہیں کہ حضرت آدم کے پاس دوسری صفاتیں نہیں تھیں، لیکن حضرت آدم کی شناخت، حضرت آدم کی پہچان، یعنی اگر حضرت آدم کی پرسنالٹی کو ایک لفظ میں بیان کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ علم ہے، اس لیے کہ آپ فرشتوں کے مقابل میں اس علم کے ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے تھے۔ اسی طرح دوسرے انبیاء کی زندگی جو ہے وہ ایک ایک صفت آپ ان کی زندگیوں میں ان کی پہچان بن گئی، جیسے حضرت ابراہیم کا زہد ہے، حضرت یعقوب کا صبر ہے، حضرت یوسف کا حسن ہے، حضرت سلیمان کی حکومت ہے، ایک ایک صفت جو ان کی زندگی کی وہ مشہور ہو گئی، جس کے ذریعے سے آپ کی شناخت ہوتی ہے۔ ان سارے صفات کو جمع کر کے پیغمبر اسلام نے کہا اگر ان سارے انبیاء کو تم دیکھنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے صفات کو علی کی ذات میں جمع کر دیا ہے۔ خوب ظاہر سی بات ہے جو ان سارے صفات کو اکٹھا رکھ لیتا ہے اس کا مقام جو ہے ان لوگوں سے برتر اور ان لوگوں سے افضل ہوتا ہے جن لوگوں کے پاس یہ ایک ایک صفت یا دو صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی۔ انبیاء کے صفات کا گلدستہ علی کی زندگی میں نظر آتا ہے، انبیاء کے اوصاف کا ایک دفتر، ایک لشکر علی کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے 70 انبیاء کے بعض روایتوں میں پیغمبر اسلام نے نام لیے یا ان کی صفات کو بتایا ہے، تو اس اعتبار سے بھی مقام علمی اور مقام روحانی مولا کائنات کا دوسرے انبیاء اور دوسرے رسولوں سے۔ تو اس بات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ ہم جذبات میں یا ایموشنل ہو کے بات نہیں کرتے، چونکہ ہم علی کو چاہتے ہیں تو لہٰذا ہم علی کو برتر قرار دیتے ہیں، افضل قرار دیتے ہیں۔ علمی میدان ہے، تقوی کا میدان ہے اور شجاعت اور سخاوت دکھانے کا میدان ہے، اور اس میں جو ہے مولا کائنات اگر مقام آپ کا بلند ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ اور دو رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور چوتھی بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا آج کی چونکہ شب شہادت مولا کائنات ہے، شب قدر بھی ہے، دعاؤں کا موقع ہے، مولا کائنات کے وسیلے سے ہمیں بارگاہ پروردگار میں دعا بھی کرنا ہے کہ پروردگار ہمیں مولا کائنات کی معرفت عطا کرے، پروردگار ہمیں مولا کائنات کے صدقے میں قرآن سے ہمارا لگاؤ بڑھاتا رہے، معرفت ہوتے رہے، ہم تلاوت کرتے رہیں، قرآن کو سمجھتے رہیں۔ تو اس ایک روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ صعصع بن سوحان جو مولا کائنات کے خاص صحابی ہیں، انہی دنوں میں 19 رمضان کی صبح کے بعد 19 سے لے کر 21 کی شب تک جو 2 دن مولا کائنات کی زندگی کے گھر میں گزرے ہیں، لیکن وہ یوں ہی نہیں گزرے ہیں، کوشچن آنسرز ہوتے رہے، لوگ آتے رہے، آپ سے ملاقات کرتے رہے، آپ سے پوچھتے رہے، اور وہیں پر صعصع بن سوحان نے سوال کیا مولا آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں یا بیمار ہیں تو میرے دل میں کئی دنوں سے ایک سوال ہے جو تڑپ رہا ہے، میں چاہتا ہوں سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں، مجھے اس کا جواب عطا کیجیے بعنوان تحفہ۔ صعصع بن سوحان نے سوال کیا، مولا کائنات نے فرمایا صعصع تم نے سوال کر لیا ہے، اپنی تعریف انسان کو کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن سوال کیا ہے؟ تو صعصع نے کہا مولا سوال یہ ہے کہ آپ افضل ہیں یا حضرت آدم افضل ہیں، آپ افضل ہیں یا حضرت نوح افضل ہیں؟ یہ سوال امت تک پہنچانے کے لیے مقام امام کیا ہے، مقام امامت کیا ہے؟
تو مولا کائنات نے فرمایا ساسا یہ اپنی تعریف کرنا، اپنی مدح کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن وہ اما بنعمت ربک فحدث، کبھی کبھار موقع ایسا آتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو بیان کرنا پڑتا ہے۔ یہ موقع ہے اب ان نعمتوں کو بیان کرنے کا، جن نعمتوں کی توفیق، جن نعمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے۔ تم نے سوال کیا احساسہ بن سوہان کہ کون افضل ہے، حضرت آدم افضل ہے یا میں؟ تو احساسہ بن سوہان آدم سے پروردگار عالم نے کہا اس درخت کے قریب نہ جانا، تو گندم کا درخت تھا، جو گیہوں کا درخت تھا، لیکن حضرت آدم اس درخت کے قریب چلے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے گیہوں کھانے سے منع نہیں کیا، گندم کھانے سے منع نہیں کیا، لیکن میں نے اختیار کے ساتھ خدا کے لیے اس گیہوں کو ہاتھ نہیں لگایا، تاکہ میرا نام بعنوان لیڈر جو لیا جاتا، بعنوان رہبر لیا جاتا لوگوں کے درمیان، کسی غریب کو قیامت کے دن شکایت کا موقع نہ ملے۔ علی نے اپنی زندگی جو کی روٹی نمک کے ساتھ کھائی ہے، اور جو خدا کو پسند ہے، جتنا انسان زاہد ہوتا ہے اتنا ہی انسان خدا کے قریب ہوتا ہے۔ احساسہ بن سوہان، تم نے یہ سوال کیا کہ حضرت نوح کا مقام بلند ہے یا میرا مقام بلند ہے؟ کیا احساسہ بن سوہان، حضرت نوح کو تکلیف پہنچائی گئی، حضرت نوح کے لیے طوفان کھڑے کیے گئے، توہین کی گئی حضرت نوح کی، حضرت نوح کو پریشان کیا گیا، آخر میں حضرت نوح نے بد دعا کی کہ لوگوں پر عذاب نازل ہو، اپنے نفرین کی۔ قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں، لیکن احساسہ بن سوہان، میرے مال کو غصب کیا گیا، میرے مقام کو غصب کیا گیا، اور مصیبتوں کے پہاڑ مجھ پر بھی توڑے گئے، میرے گلے میں ہڈی کی طرح یہ مشکلات اور مسائل پھنسے رہے، لیکن میں نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ انسان کا جتنا صبر بڑھتا جائے گا اتنا ہی اس کا مقام بڑھتا چلا جائے گا۔ احساسہ بن سوہان، تم نے یہ سوال کیا کہ حضرت ابراہیم کا مقام بلند ہے یا میرا مقام بلند ہے؟ حضرت ابراہیم کا مقام بہت بلند ہے، ملکوت اعلیٰ کی طرف سفر کرنے والے حضرت ابراہیم ہیں، لیکن جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا مردوں کو زندہ کرنے کے سلسلے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا میں ایمان رکھتا ہوں، لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو، میرے قلب کو سکون حاصل ہو سکے۔ لیکن ساسا لو کشف الغطاء مزدت، تو یقینا اگر میری نگاہوں سے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ شہود اور غیب میں، حاضر و غائب میں میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ جس کا جتنا یقین ہوگا اس کا ہی اتنا ہی مقام اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہوگا۔ احساسہ بن سوہان، تم نے سوال کیا کہ موسیٰ کا مقام بلند ہے یا میرا مقام بلند ہے؟ حضرت موسیٰ سے پروردگار عالم نے کہا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں اور فرعون کے لیے تبلیغ کرو، فرعون کو راہ راست پر بلاؤ۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار ڈر لگتا ہے، میں نے ایک فرعونی کو مار دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو قصاص کے طور پر وہ مجھ پر اٹیک کرے، ربی انی اخاف ان یقتلونی، کہ وہ مجھے مار سکتے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم نے حکم دیا پیغمبر اسلام کو کہ سورہ برات کی تبلیغ کے لیے مجھے بھیجا جائے۔ میں سورہ برات لے کر مکہ مکرمہ پہنچا، کفار کے درمیان، مشرکین کے درمیان میں نے سورہ برات کی تبلیغ کی، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کفار کے درمیان کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس گھر کی فرد کو میں نے گزشتہ جنگوں میں، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خیبر و خندق میں قتل نہ کیا ہو۔ ہر گھر ماتم کدا تھا وہاں پر، لیکن اس کے باوجود میں اکیلا تھا، اور میں اکیلا گیا اور میں نے وہاں پر تبلیغ کی۔ یعنی جس کا جتنا توکل ہوگا اس کا اتنا ہی بڑا مقام ہوگا۔ احساسہ بن سوہان، تو نے پوچھ ہی لیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا مقام بلند ہے یا میرا مقام بلند ہے؟ بس اتنا سن لو، حضرت عیسیٰ کہ ولادت کا وقت جب آیا، حضرت مریم سے پروردگار عالم نے کہا بیت المقدس سے نکل جاؤ، اس لیے کہ یہ مقام عبادت ہے، مقام ولادت نہیں ہے۔ لیکن یہ میری ماں خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب آئی، اللہ سے اس نے مناجات کی، تو پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کی دیوار میں در بنایا، اور میری ماں اس خانہ کعبہ میں داخل ہوئیں۔ 3 دن پروردگار عالم کی مہمان رہیں، جنت کی غذاؤں سے اپنا وجود بچایا اور میری پرورش کی، اور جب باہر آئیں تو پیغمبر اسلام نے استقبال کیا۔ مولا فرماتے ہیں جس کی جتنی طہارت ہوگی، جس کی جتنی انفیلیبلٹی ہوگی، اس کا مقام بھی اتنا ہی بلند ہوگا۔ یہ سوالات ساسا بن سوہان نے مولا کائنات سے کیا، اور مولا کائنات نے ان جوابات کا ذکر کیا ہے ہماری کتابوں میں، ہمارے مختلف
روایتی کتابوں اور حدیث کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مقام مولا کائنات کا روئے زمین پر پیغمبر اسلام کے بعد سب سے بڑا مقام ہے، تبھی تو ہم آپ کو امام الکل کہتے ہیں۔ علامہ سیوطی جو اہل سنت کا سب سے بڑا عالم ہے، نحوی ہے، عربک گرامر جانتا ہے، عربک لٹریچر میں اس کا نام ہے، اور وہ روایتیں اس نے جمع کی ہیں، حدیثوں کو اس نے جمع کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، کسی نے شاید اس سے سوال کیا ہو کہ علی کا مقام کس طرح بلند ہے، علی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو اس نے ایک جملہ، بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، استغناءہ الکل و احتیاج الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل۔ علی کا کسی کے دروازے پر نہ جانا، علی کا کسی کے دروازے پر نہ جانا اور کائنات کا علی کے دروازے پر آنا، سوال لے کر، مشکل لے کر، بیماری لے کر، پریشانیاں لے کر علی کے دروازے پر آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ علی امام الکل ہے۔ وہ کل کا امام ہے، وہ کائنات کا امام ہے، وہ جن و انس کا امام ہے، وہ عالمین کا امام ہے۔ تو یہ مقام یوں ہی پروردگار عالم نے عطا نہیں کیا۔ علی کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، شب قدر ایک آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ قرآن کے معرفت کو بڑھانے کے لیے، مولا کائنات کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے انسان مطالعہ کرے، تب سمجھ میں آئے گا علی کا مقام کتنا بلند ہے۔ ہم یوں ہی علی کو اپنا امام نہیں مانتے، ہم انبیاء کی زندگیوں میں، انبیاء کی پریشانیوں میں مولا کائنات نے اپنے وجود کو وہاں پر پیش کیا، جو ایک عالمی انوار کی ایک گفتگو، اس میں جانا نہیں چاہتا کہ ایک بڑی ہی تفصیلی گفتگو ہے اور بڑی ہی خوبصورت گفتگو ہے۔ تو یہ مقام مولا کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، پیغمبر اسلام نے اس کی تائید کی اور مولا کائنات کو امام ہونے کا اعلان کیا، اور ہمیں فخر ہے آج کی شب ہم علی کو اپنا امام مانتے ہیں۔ علی نام آشنا ہے، علی کے صفات جو ہے وہ مضبوط صفات ہیں اور خدائی صفات ہیں، جو علی بندے کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اللہ کے گھر میں جس کی ولادت ہوئی ہو، اللہ کے گھر میں جس کے سر پہ ضربت لگی ہو، وہ علی کبھی توحید سے بندوں کو دور نہیں کرے گا۔ اس کی مکمل زندگی توحید کی طرف لوگوں کو بلانے میں گزری، اور اس کی ولادت اور شہادت کا کنیکشن بھی توحید ہی سے رہا ہے۔ علی کا دروازہ سب کے لیے کھلا تھا، علی کے سخاوت سب کے لیے مشہور تھی۔ کوئی ایسا نہیں تھا جو علی کے دروازے پر آتا ہو اور وہ خالی ہاتھ چلا جاتا ہو، چاہے وہ مدینہ ہو، چاہے وہ کوفہ ہو۔ علی نے کبھی مسکین و یتیم و اسیر کی مدد کی، علی نے کبھی غریبوں کی مدد کی، یہ نہیں پوچھا کہ تم آنے والے کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو۔ لیکن جتنی مصیبتیں مولا کائنات پر ڈالی گئیں، جتنی مصیبتوں مولا کائنات کے لیے کھڑی کی گئیں، پیغمبر اسلام کے بعد کسی اور پر مصیبتیں نہیں کھڑی کی گئیں۔ حق چھینا گیا، مقام چھینا گیا۔ مولا کائنات کو کیوں صابر کہا جاتا ہے؟ صبر تو امام حسین علیہ السلام کی صفت ہونا چاہیے، لیکن ہم روایتوں میں دیکھتے ہیں امام حسین کے لیے شجاعت کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن مولا کائنات کے لیے صبر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کربلا کی تو مصیبت بہت بڑی ہے، لیکن مولا کائنات کے لیے کیوں صبر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ بعض علماء نے تفسیر میں کہا ہے کہ اس وجہ سے کہ مولا کائنات نے جو دیکھا، مولا کائنات نے جو برداشت کیا، وہ کسی اور امام نے نہ دیکھا ہے نہ برداشت کیا ہے۔ وہ کون سی مصیبتیں جسے علی نے دیکھا اور برداشت کیا؟ علی کی نگاہوں کے سامنے علی کے گھر کو آگ لگائی گئی۔ امام حسین کے کربلا کے میدان میں خیمے جلائے گئے، لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد جلائے گئے۔ زینب و کلثوم کی پشت پر تازیانے لگائے گئے، لیکن مولا حسین کی شہادت کے بعد لگائے گئے۔ لیکن علی دیکھتے رہ گئے کہ فاطمہ کے ہاتھ پر تازیانہ لگایا گیا۔ علی دیکھتے رہ گئے کہ فاطمہ کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ علی دیکھتے رہ گئے کہ آپ کا محسن مدینے میں فاطمہ کے گھر میں شہید ہو گیا۔ اس بچے کی جان لے لی دشمنوں نے، جس کو زندہ رہنے کا حق تھا اور اس دنیا میں آنے کا حق تھا۔ علی نے گریہ کیا ہے قبر فاطمہ پر بیٹھ کر اور پیغمبر اسلام سے معافی مانگی، یا رسول اللہ اس علی کو معاف کر دینا۔ تیری امت کے لیے، امت کے تحفظ کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے علی نے صبر کیا، اور میں امانت تمہیں واپس لوٹا رہا ہوں۔ اس وقت جب فاطمہ میرے گھر آئی تھیں تو فاطمہ کی پسلیاں سالم تھیں، جب میں آپ کو لوٹا رہا ہوں تو فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ فاطمہ کا بدن زخمی ہو چکا تھا۔ مصیبتیں کیا ہیں آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیجئے گا، آپ کی بیٹی بتا دے گی۔ مولا کائنات اس انسان کا نام ہے جس نے بہت صبر کیا ہے،
بہت صبر کیا اور امت کو بچایا۔ اس علی کے سر پہ ضربت لگائی جس علی نے دین کو سربلند کیا، مسلمانوں کو سربلند کیا۔ جیسے شہزادی نے کہا تھا تم اس علی کی پیروی نہیں کرو گے جس علی نے تمہارے لیے دین بچایا، تمہیں گھر میں بیٹھنے دیا، خود اکیلا تنہا میدان جہاد میں جاتا رہا، اپنے جسم کو اپنے آپ کو دشمنوں کے مقابل میں کھڑا کیا تاکہ تیر آئے تو اس کے سینے پر آئیں، مسلمانوں پہ کوئی تیر نہ آئے، دین پر کوئی تیر نہ لگے۔ مولا کائنات نے سارے مسائل کو اٹھایا اپنے سر پر اور اسلام کو سربلند کیا، سرفراز کیا، مسلم امہ کو سربلند کیا اور سرفراز کیا، لیکن ظالموں نے ایک پلان کے تحت مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگائی اور سر دو نیم ہوا اور مولا کائنات کا خون مسلح پر گرا۔ اور آج یہ رات ہے جو شہادت کی رات ہے مولا کائنات کی۔ مولا کائنات نے اپنے بچوں کو قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد مولا کائنات نے بچوں کو نصیحتیں کی، بچوں کو سفارشیں کی کہ مولا کائنات کس طرح بچے اپنی زندگی گزاریں، قرآن کے سائے میں رہیں، دین کے سائے میں رہیں، نماز کے سائے میں رہیں۔ ہر ایک سے وصیتیں کی، خصوصی طور پر روایتیں کہتی ہیں امام حسین کے سلسلے میں مولا کائنات نے بہت وصیتیں کی۔ ہاں، شہزادی نے بھی امام حسین کے لیے وصیت کی، مولا کائنات نے امام حسین کے لیے وصیت کی، پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کے لیے وصیت کی۔ جب پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ مدینے میں ایک بچہ گریہ کر رہا ہے جس کے رونے کی آواز امام حسین علیہ السلام سے ملتی جلتی ہے، تو پیغمبر اسلام نے اس کے ماں باپ کو قریب بلا کر کہا تھا اس بچے کو رونے نہ دینا، اس لیے کہ جب یہ بچہ روتا ہے تو مجھے حسین کا رونا یاد آتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا حسین گریہ کرے۔ شہزادی نے کہا تھا اماں بہن فضہ رات کی تاریکی ہو جائے تو میرے بیٹے کے سرانے حسین کے سرانے پانی رکھ دینا، اس لیے کہ وہ رات میں پیاسا بہت ہوتا ہے، وہ اٹھ کر پانی پیتا ہے، اسے تکلیف نہ ہونے پائے۔ وصیت کی تھی پیغمبر اسلام نے کہ حسین کو رونے نہ دو، وصیت کی تھی شہزادی زہرا نے حسین کو پیاسا نہ رکھو، وصیت کی آج کی شب علی نے عباس کے ہاتھوں پر حسین کا ہاتھ رکھ کر کے بیٹا عباس حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا، حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ لیکن میں کہوں گا اے پنجتن پاک آئیے کربلا، یا رسول اللہ آپ بھی آئیے، شہزادی زہرا آپ بھی آئیے، مولا کائنات چلیے، کربلا سر عاشور کا وقت ہے، آپ کا حسین تنہا بھی ہے، آپ کا حسین پیاسا بھی ہے، آپ کا حسین کے آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، جو پکار پکار کر کہرانا قتیل اللہ برا، اے لوگوں مجھے ظالموں نے رلا رلا کر شہید کر دیا۔ تو آج کی شب وصیتوں کی شب ہے، مولا کائنات نے ساری وصیتیں کی۔ اللہ اکبر، کتنی مماثلت ہے آپ کے مصائب میں شہزادی کے۔ آپ کو بھی ایک زخم لگا تھا، شہزادی کے پسلی پر بھی ایک زخم لگا تھا، آپ کا پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، آپ کا سر دو نیم ہو گیا، آپ کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا، آپ کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا، آپ کے جنازے میں بھی بچے شریک تھے، مولا کائنات کے جنازے میں بھی بچے شریک تھے، امام حسن و حسین اور کچھ لوگوں نے مولا کائنات کو اٹھایا، وہاں لے آئے جہاں پر مولا کائنات نے وصیت کی تھی۔ مولا کائنات کے لیے قبر نکالی گئی تو کیا دیکھا، ایک پتھر اس قبر سے نکلا جسے حضرت نوح نے تیار کیا تھا۔ ہذا قبر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، یہ امیر مومنین علی ابن ابی طالب کی قبر ہے، اس قبر میں مولا کائنات کو دفنایا اور بچے گریہ کرتے ہوئے واپس آ رہے تھے۔ روایت یہ کہتی ہے اندھیرا چھا چکا تھا، ایک خرابے سے ایک آواز بلند ہو رہی تھی رونے کی، ایک نابینا شخص جاتا تھا جو چلا چلا کر رو رہا تھا، جو بھوک سے تڑپ رہا تھا، جو پیاس کے مارے تڑپ رہا تھا۔ امام حسن قریب پہنچے اور اسے سلام کیا اور پوچھا کیوں رو رہے ہو، ارے گریہ کیوں کر رہے ہو؟ اس نابینا نے کہا کہ کئی دن ہو گئے، ایک شخص جو مجھے رات کی تاریکی میں روٹیاں کھلانے کے لیے آتا تھا، وہ 2 دن ہو گئے وہ نہیں آیا، ارے وہ آتا تھا پانی پلاتا تھا لیکن 2 دن ہو گئے نہیں آیا۔ امام حسن نے پوچھا اس بندے کا نام کیا تھا؟ تو نابینا کہتا ہے میں نے کئی مرتبہ پوچھا ہے آنے والے تیرا نام کیا ہے، بس اس نے اتنا ہی کہا سمجھ لو اللہ کا بندہ ہے۔ ایک مرتبہ حسن سمجھ گئے، نابینا کو اپنے سینے سے لگایا، کہا بھیا وہ نہیں آئے گا، اس کے سر پہ ضربت لگی
لگی اور وہ دنیا سے سدھارا، کائنات میں سنسان ہو گئی، کائنات یتیم ہو گئی۔ ارے میرا بابا وہ علی تھا جو عشق شہادت کی تاریخ ہے۔ میں کہوں گا مولا، رات کی تاریکی میں آپ نے یتیموں کی مدد کی، رات کے اندھیرے میں آپ نے نابیناؤں کی مدد کی، کسی کو بھوکا رہنے نہیں دیا، کسی کو پیاسا رہنے نہیں دیا۔ یہ کیسا امتحان ہے جس نے نعمتوں کا دسترخوان بچھا دیا امت کے لیے۔ ارے وہی امت آپ کے بچوں کے ساتھ کربلا میں کیسا رویہ اختیار کیا۔ ارے پانی مانگا تو تماچا ملا، ارے چادر مانگی تو تازیانہ، باپ کا سر مانگا تو کبھی گوشوارے چھینے گئے، کبھی رسیاں بازوؤں میں باندھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔